أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني. نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قوم کی شکایت فرما رہے ہیں۔ ان کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اپنی مخلوق انسانی کے لیے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بڑا معقول بندوبست فرمایا ہے۔ انسانوں میں سے جو بہت ہی بلند پایا، برگزیدہ اور نیک صالح لوگ تھے اللہ پاک کے، ان کو قوم کو سمجھانے کے لیے مقرر فرمایا، وہ انبیاء کی جماعت، وہ ایسی جماعت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ ان کو قوم کی تربیت اور تعلیم کے لیے بھیجا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ شرک میں اور کفر میں مبتلا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور تھے۔ آپ نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اسی کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ قالا، عرض کی حضرت نوح علیہ السلام نے، رب انہم عصونی، یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے اتباع کی ہے ان لوگوں کی جن کو ان کے مال نے اور ان کی اولاد نے جن کے لیے خسارہ بڑھایا۔ جب بندہ مالدار ہوتا ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے، اولاد اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک طاقت ہے، ظاہری دنیوی قوت ہے، طاقت ہے اس کے پاس۔ اور اکثر لوگ اس دولت کے اور اولاد کی کثرت کے نشے میں دھت ہو جاتے، متکبر ہو جاتے۔ تو دیکھنے والا عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ بڑی خیر برکت والا ہے بندہ، صاحب توفیق ہے بندہ، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا، بات وہی آتے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا خسارہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان کا نفع بڑھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کا خسارہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور اتنی نعمتیں پا کر بھی یہ اللہ کی دشمنی پہ تلا ہوا ہے، تو پھر ان کو جو پکڑ ہوگی، جتنا مال زیادہ ہوگا، جتنے اس کے وسائل زیادہ ہوں گے، اسی قدر پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ تو گویا ان کی مال نے بھی ان کے لیے خسارے کو بڑھا دیا، اور ان کی اولاد نے بھی ان کے لیے خسارے کو بڑھا دیا، نفع کوئی نہیں ہویا، نقصان ہی ہویا۔ اور یہ جو طبقہ تھا عوام الناس کا،
انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میری ماننے کی بجائے، میری اتباع کرنے کی بجائے ان لوگوں کی اتباع کی ہے جو گمراہ تھے، مالدار، دولت مند، جن کا معاشرے میں ایک دولت کی وجہ سے ایک مقام تھا، میری بات نہیں مانی، ان کے پیچھے چلے۔ اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے، فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑے بڑے مکر اور فریب کیے، ان مالداروں نے، ان لیڈروں نے، گمراہ لیڈروں نے اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف بڑی بڑی چالیں چلی ہیں، بڑے بڑے مکر و فریب کیے ہیں۔ ان مکر و فریب کا بھی ذکر مختلف آیتوں میں آیا ہے، جس کے حوالے یہاں دیے گئے ہیں۔ یہ رئیس لوگ خود ہی گمراہ اور بدکار نہ تھے، بلکہ وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ عوام بھی حضرت نوح علیہ السلام سے دور رہیں اور ان کے دین کو قبول نہ کریں۔ انہیں یہ فکر تھی کہ اگر عوام نے حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات مان لی، عوام الناس نے، اور انہوں نے دین قبول کر لیا تو ہماری چودراہٹ یعنی ہمارا اقتدار پھر خطرے میں ہے۔ لہذا ان کمزوروں اور ضعیفوں کا اگر شعور بیدار ہو گیا اور خدا کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو گیا تو وہ ان کی غلامی کا توق اتار کر پھینک دیں گے۔ جب بھی کسی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ کسی ایسے بندے کی پرواہ نہیں کرتا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اللہ کے نافرمانوں کی پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کا پھر اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کا توکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، لیڈر جو ہیں، وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑنے دیتے، اور وہ بندہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو اس کی مخالفت کرتے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں سامنے رکھیں اور آج کل کے جو لیڈر ہیں قوم کے، ان کا اندازہ لگا لیں۔ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، بالکل ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ آج بھی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ عوام الناس شریعت کے تابع نہ ہوں، دین کے تابع نواز کی پوری اس طرح کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس خطرے کے سدباب کے لیے وہ ہر قسم کے مکر و فریب سے کام لیتے تھے، ایسی چالیں چلتے تھے کہ چنگے بھلے لوگ بھی اس میں پھنس جاتے تھے۔ کبھی تو کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہی تو ہیں، بشر پر کیسے وحی نازل ہو جاتی؟ یہ ان کا الفاظ ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 میں، یہ سورہ نوح پڑھ رہے ہیں، پیچھے سورہ اعراف گزر چکی ہے، آیت نمبر 93 ان کا یہ لوگ کہتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، یہ لیڈر گمراہ، کہ نوح علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ پاک مجھ پہ وحی نازل کرتا ہے، ہماری طرح انسان ہی تو ہیں، انسان پر کیسے وحی نازل ہوگی؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس کے یعنی جو لوگ ساتھ ملے ہیں، یہ لفظ بولتے کہ اس کے مرید رذیل قسم کے لوگ ہیں، کوئی ہم جو وڈیرے ہیں ہم میں سے بھی کسی نے ماننا ہے؟ کیا یہی عقل مند رہ گئے ہیں، یہ کمی کاری عقل مند رہ گئے ہیں، انہوں نے ماننا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے غریبو تم کو مبارک ہو کہ اسلام کی ابتدا بھی تم سے ہوئی ہے، انتہا بھی تمہارے پاس تم سے ہی ہوگی۔ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار اور جو اقتدار کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ظالم، قوم کو لوٹ مار کر کے کھانے والے،
اور قوم فروش جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی سمجھ نہ آ جائے، لوگ شریعت پر نہ چل پڑیں. تو اگر ایسا ہو گیا تو ہماری حکومت جو ہے نا وہ پھر نہیں چل سکتی. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دین کوئی کام کی چیز ہوتی تو ہم جیسے سمجھدار بھی تو قبول کرتے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا. یہ جو ہماری طرح کا بندہ ہے اس کو نبی کیسے بنا دیا؟ یہ ان کے اعتراضات تھے، اور ایسی باتیں کر کے وہ لوگوں سے دور رکھتے تھے، لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے دور رکھتے تھے. تو اس قسم کی چالیں ہمیشہ سے، یعنی اب جو طبقہ ہے دین کو سمجھنے والا، اس کی پکار یہ ہے کہ جب تک اللہ کا دین تخت پہ نہیں آئے گا، جب تک شریعت نافذ نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ قوم میں امن امان ہو سکتا ہے. اور یہی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دین کو دور رکھا جائے معاشرے سے اور شریعت مطہرہ پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی نحوست غربت ہوتی ہے، اس کی نحوست کا نتیجہ بدامنی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بننا ہوتا ہے اس کا نتیجہ. تو جو لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا کی پوجا کرنے والے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ دین کا نفاذ ہو جائے. اگر دین کا نفاذ ہو جائے تو ہر قسم کا یعنی بے انصافی ختم ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے اور دنیا خوشحال ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.